الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام على أول العدد السيد الأوحد والنور المجسد العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد مولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين رحمة الله على أحبابهم ولعنة الله على أعدائهم ملعونين أما بعد فمن كلام الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى الصلوات نعرہ تکبیر پھر بھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری پھر بھی نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت علیہم السلام کے دشمنوں پر لعنت مل کے بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے دامِ دل میں سخن قدم کسی بھی انداز میں ذکر عزا میں حصہ لینے والوں کو دنیا و آخرت میں جزائے خیر مرحمت فرمائے بانیان محترم کی اور سب اہل ایمان کی پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے مالک خان صاحب کی رہائی کے اسباب مہیا فرمائے اہل ایمان میں وحدت اور اتفاق نصیب فرمائے پروردگار ہمیں ٹولیوں گروہوں میں ہونے سے محفوظ قرار فرمائے اور ہم سب کے آقا و مولا کو اذن ظہور عطا فرمائے مل کے سلام ایک مرتبہ پھر بھی بلندتر صلوات پڑھیں سامعین محترم احباب ایمانی اللہ نے ہر شے کی تخلیق سے پہلے نور مصطفیٰ کو خلق فرمایا اور پھر جب اس نور کو دنیا میں بھیجنے کا پروگرام بنایا توجہ ہے آپ کی اس انداز میں کہہ دینا بہت مناسب ہے کہ ذرا اس نور کی عظمت کو سمجھو جس نور کو خدا نے سب سے پہلے بنایا پوری کائنات سے پہلے بنایا اور پھر اللہ نے کائنات کو اس نور کی محبت میں خلق فرمایا اللہ اکبر اللہ جانے کتنا محبوب ہے مصطفیٰ میرے اللہ کو لہذا مخلوق خدا کو بھی چاہیے کہ وہ کبھی مصطفیٰ کو ناراض نہ کریں اور نہ ان ہستیوں کو ناراض کریں جن ہستیوں کی ناراضگی کو مصطفیٰ اپنی ناراضگی کہتے ہیں جن ہستیوں کو ایک چادر میں لے کے رسول فرماتے ہیں میرے اللہ اللہم اے پالنے والے یہی میرے خاص الخاص ہیں یہی میرے حامی و مددگار ہیں ان کا گوشت میرا گوشت ہے ان کا خون میرا خون ہے ان کی صلح میری صلح ہے ان کی جنگ میری جنگ ہے اور آخری لفظ میں تو میرے نبی نے گویا سمندر کوزے میں بند کر دیا اس سے بڑا اظہار محبت کیا فرمائیں فرمایا انہم منی و انا منہم یہ مجھ سے ہیں میں ان سے یا علی اللہ اکبر
یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، لہٰذا اے نبی خدا گواہ رہنا ہم تجھ سے بھی پیار کرتے ہیں، تیرے اہل البیت سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اے پروردگار تو گواہ رہنا کہ ہم تیرے محبوب کی محب اور تیرے محبوب کی محبوب ہستیوں سے محبت کرتے ہیں، ہم ان سے بھی پیار کرتے ہیں جنہوں نے نبی کو پالا، ہم ان سے بھی پیار کرتے ہیں جن کو نبی نے پالا۔ انشاءاللہ زندگی باقی تو کل اس عنوان پہ بات کو آگے بڑھائیں گے۔ آج ایک سوال کا جواب دے کے آگے بڑھوں گا کہ شیعوں کی مجلسوں سے بچ کے رہنا، ان کے قریب نہ جانا، یہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں۔ توجہ سنا ہوگا آپ نے یہ جملہ، وہ شیعہ شیعہ ہی نہیں ہوتا جو نبی کو مصطفیٰ، جو علی ولی کو مصطفیٰ سے بڑھا دے۔ توجہ میرے ساتھ ہے آپ کی؟ جو متوجہ ہیں مل کے نعرہ حیدری۔ وہ شیعہ شیعہ ہی نہیں ہوتا جو علی مولا کو نبی مولا سے بڑھا کے پیش کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھ کو ایسا ہی آتا ہے کیونکہ وہ نبی سنتے ہیں ادھر، علی سنتے ہیں ادھر۔ کبھی ہم سے سن نبی کی شان کیا ہے، کبھی اپنے لوگوں کو کہے تم بھی تو بتاؤ علی کیا ہے۔ جب وہاں نبی سنا تو پھر کہنے والوں نے بڑے عجب انداز میں نبی کی تعریف کی اور کہنے لگے ہمارا نبی وہ نبی ہے 40 سال تک جو نبی نہیں بنا۔ توجہ، کہنے والوں نے کہا ہمارا نبی وہ نبی ہے کہ جس پہ جب فرشتہ نازل ہوا تو نبی کو بخار ہو گیا اور کپ کپی طاری ہو گئی، اور یہودیوں کے بڑے عالم نے بتایا کہ آپ مسلمانوں کے نبی بننے والے ہیں۔ آنکھوں سبحان اللہ۔ پھر یہاں تک کہا جاتا ہے بھئی میں تو اپنی قوم کو بتاؤں گا نا کہ نبی کی شان کیا ہے، نبی کا مقام کیا ہے، نبی کو اللہ نے کتنا عظیم بنایا ہے۔ پھر یہاں تک بھی کہا کہ آیا فرشتہ، اس نے نبی کے سینے کا آپریشن کیا، نبی کے دل کو نکالا، آب زمزم سے دھویا۔ نبی کی تعریف بیان کر، نبی کی توہین نہ کر۔ ہاں ہم مانتے ہیں کہ آب زمزم بے شک عظمتوں والا، برکتوں والا پانی ہے، لیکن آب زمزم کی حقیقت یہ ہے کہ آب زمزم میں حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کی برکت کا نام، اپنے نبی کے مقام کو پہچان، اسماعیل کا بھی سردار ہے، ابراہیم کا بھی سردار ہے۔ جب وہاں سنیں گے کہ نبی 40 سال تک نبی نہیں تھا، اور یہاں سنیں گے کہ 3 دن کا علی نبی کے ہاتھوں پہ آ کے قرآن پڑھ رہا تھا، تو کہیں گے یہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں۔ نہیں نہیں، ہم علی کو نبی سے نہیں بڑھاتے، ہم سے سن، ہم نے شان مصطفیٰ لیے حیدر کرار کے دروازے سے، ہم نے شان مصطفیٰ لیے خود مصطفیٰ کی زبان اقدس سے، اور اس کی روشنی میں ہم عرض کر رہے ہیں نبی 40 سال کے تھے تو نبی تھے، 30 سال کے تھے تو نبی تھے، 20 سال کے تھے تو نبی تھے، 10 سال کے تھے تو نبی تھے۔ تو رک گیا نا 40 سال پہ، 1 دن کے تھے تو نبی تھے، عالم انوار میں تھے تو نبی تھے، حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پہ اٹھایا جا رہا تھا تو نبی تھے، حضرت موسیٰ دریا پار کر رہے تھے، 14 کو وسیلہ بنا رہے تھے، 12 رستے بن رہے تھے۔ 14 کو وسیلہ بنا کے قوم کے لیے پانی مانگا تھا، 12 چشمے جاری ہو گئے تھے، حضرت موسیٰ دریا پار کر رہے تھے، مصطفیٰ نبی تھے، حضرت اسماعیل کے گلے پہ چھری چل رہی تھی، مصطفیٰ نبی تھے، حضرت ابراہیم آگ پہ بیٹھ کے رب کی تسبیح پڑھ رہے تھے، مصطفیٰ نبی تھے، نوح کا بیڑا پار لگ رہا تھا، مصطفیٰ نبی تھے، آدم کی مٹی
تیار ہو رہی تھی۔ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، آدم کا پیکر تیار نہیں ہوا تھا، میں نبی تھا۔ اللہ اکبر۔ اور جب نبی اس شان کا، بچے پوری توجہ کے ساتھ، قوم کے ساتھ مل کے، الگ سے نہیں، توجہ ہے نا، تو میں عرض کر رہا ہوں جب نبی اس شان کا مالک ہو تو جو اس کا جانشین بنے گا اللہ جانے وہ کتنی عظمتوں کا مالک ہوگا۔ میں نہیں جا رہا ادھر ادھر، میں ڈائریکٹ مولا علی کی عظمت کا جملہ عرض کر رہا ہوں۔ جب نبی تخلیق آدم سے پہلے نبی تھا تو آ تجھے بتاؤں، جسے ہم نبی کا جانشین کہتے ہیں، جسے ہم نبی کا خلیفہ بلا فصل سمجھتے، مانتے اور اعلان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کنت ولیا وآدم بین الماء والطین، آدم کا پیکر تیار نہیں ہوا تھا، علی ولی تھا۔ اللہ نے نور مصطفیٰ خلق فرمایا اور پھر اس نور کو انبیاء کے پاکیزہ اسلاب سے گزارا، ارحام مطہرہ سے ہوتا ہوا۔ کسی کو اعتراض ہو تو زیارت وارثہ پڑھ لے۔ اسی نور کو ارحام مطہرہ سے گزارا اور پھر جب دنیا میں اس نور کے ظہور اور ولادت باسعادت کا وقت آیا، توجہ فرمائیے گا، جب وہ نور دنیا میں بھیجنا چاہا تو اس شان سے بھیجا کہ یکم عام الفیل والا سال تھا، جمعے کا مبارک روز تھا، مکہ مکرمہ کا شہر تھا، جناب آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہا کی آغوش مبارکہ تھی، ربیع الاول کی 17 تاریخ تھی۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے؟ دیکھیے 12 بھی کہی جا سکتی ہے، 17 بھی کہی جا سکتی ہے، فرق 5 کا ہے۔ اور اہل البیت ادرا ما فی البیت، گھر والوں کو زیادہ پتہ ہوتا ہے گھر میں کب کیا ہوا۔ اللہ اکبر۔ آگے بڑھوں، پریشان نہیں ہوئے گا احباب گرامی۔ ربیع الاول کی 17 تاریخ جمعے کا روز، مکہ کا شہر، جناب آمنہ بنت وہب کی آغوش، وہ نور جو اسلاب طیبہ سے ہوتا ہوا آیا، انبیاء کی اسلاب سے، وہ نور جو جناب عبد المطلب کی پیشانی تک نور نور واحد رہا۔ اب اس نور کے 2 حصے ہوئے، نور کا ایک حصہ پیشانی جناب عبداللہ میں آیا، نور کا دوسرا حصہ پیشانی سرکار ابو طالب میں آیا۔ نور کا پہلا حصہ اس انداز میں دنیا میں تشریف لایا، کسر شاہی کے در ہلنے لگے، ایوان کسرا کے 14 کنگرے گرنے لگے، فارس کے آتش قدے بجھنے لگے، بحر ساوا خشک ہونے لگا، شیاطین آسمانوں پہ جانے سے رکنے لگے، کعبہ کے بت جھکنے لگے، فضائے مکہ میں صدا گونجنے لگی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ زبان حال کا جملہ کہہ دوں، یہاں تو لوگ کیمرے کے پیچھے بیٹھ کے چھپ جاتے ہیں نا کہ ہم بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے، کسی کو نظر نہ آئے، توجہ ہے، اس لیے کہ سامنے لائٹ ہے، میرے محبوب بندے پیچھے تشریف فرما ہیں۔ تو احباب گرامی میرا ساتھ دیجئے کہ میں اگلا جملہ کہوں، زبان حال کا جملہ۔ عرش والوں نے کہا عرش کا مکیں آیا، فرشتوں نے کہا نور اولی آیا، جبرائیل پکارے حامل قرآن مبین آیا، انبیاء نے کہا سید النبیین آیا، گناہگاروں نے کہا شفیع المذنبین آیا، کافروں نے بھی کہا صادق و امی آیا، مومنوں نے کہا محبوب رب العالمین آیا۔ رب العالمین نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین آیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ نبی سراپا رحمت،
نبی کا مکمل وجود رحمت، نبی سر سے لے کے پاؤں تک رحمت ہی رحمت. بولیے گا میں نے کیا؟ رحمت ہی. اب بس تھوڑا سا آپ میرا ساتھ دیں، آپ بھی میرے ساتھ مل کر نبی کی تعریف بیان کریں گے. اگر نبی کا مکمل وجود رحمت ہے تو نبی کی زلفیں، بولو رحمت، نبی کی زلفیں، سارے بولو نبی کی زلفیں، نبی کی آنکھیں، جیتے رہے سارے بولے نبی کی پیشانی، نبی کے رخسار، نبی کی زبان، نبی کا چہرہ، نبی کے ہاتھ، نبی کا سینہ رحمت، نبی کا پسینہ، نبی کا مدینہ. شالا مدینے ونجو اونچا تا بولو، نبی کا مدینہ، نبی کا پسینہ، نبی کا سفینہ، نبی کا قرینہ. ارے نبی کا بیت رحمت، نبی کے اہل البیت رحمت. کتنی شان کا مالک ہے مصطفیٰ. اللہ اکبر. دشمن جس کی صداقت کا اعتراف کرے. نبی کا مکمل وجود رحمت ہے اور نبی اس شان سے رحمت ہے. دنیا پوچھتی ہے جب وہ خود رحمت عالمین ہے تو ان پر صلوات بھیجنے کا کیا مطلب؟ ہماری کیا اوقات کہ ہم ان کے لیے رحمت کی دعا کریں؟ سب سے پہلے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا، یقیناً بہت سارے دوستوں کو معلوم ہے، میں تو فقط اپنی ڈیوٹی ادا کر رہا ہوں کہ یہ جو ہم صلوات پڑھتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ یہ جو ہم درود نبی اور آل نبی پر بھیجتے ہیں اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے؟ اس لیے کہ جس شے کو پڑھو اس کا معنی و مفہوم بھی سمجھو. اور صلوات دعا پڑھنے سے زیادہ دعا مانگی جاتی ہے. لہذا کوئی بھی دعا ہو، دعائے کمیل ہو، دعائے جوشن کبیر ہو، دعائے عرفہ ہو، زیارت عاشور ہو، کوئی بھی دعا، دعائے توسل ہو، ائمہ معصومین علیہ السلام سے جتنی بھی دعائیں منقول ہیں، جب ان محافل روحانی میں شرکت کرو جہاں پڑھنے والا ان دعاؤں کی تلاوت کرے، اور ضرور شرکت کیا کرو تاکہ روحانیت کا بلند رتبہ پا سکو. ساتھ میں قاری دعا سے، پڑھنے والے سے اپیل کیا کرو عربی سے زیادہ ہمیں دعا کا ترجمہ سنا تاکہ ہمیں پتہ چلے ہمیں ہمارے سرداروں نے خزانے کتنے بڑے دیے. ان دعاؤں میں بڑے بڑے خزانے پوشیدہ ہیں. تو صلوات کا کیا مطلب ہے؟ میں تو نہیں بھولا بات. صلوات کا مطلب ہے اے اللہ رحمت نازل فرما محمد و آل محمد علیہ السلام. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. خیر سوال تو بنتا ہے جس جوان نے کہا کہ یہ کیا مطلب ہے؟ جو خود رحمت عالمین ہیں، جو خود رحمت خدا کے مظہر ہیں، ان کے لیے ہم جیسے گناہگار رحمت کی دعا مانگیں. یہ پانی ڈال دینا اس میں مجھے. آپ صلوات مل کے بلند آواز میں پڑھیں. اللہ آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں. دیکھیے صلوات کی دعا مانگ رہے ہیں ہم ان کے لیے جو خود رحمت عالمین ہیں. یہ گلاس اس میں پانی ڈالا گیا. اب اگر اس گلاس میں اور پانی ڈالا جائے، اس کو پانی سے پر کر دیا جائے، پھر اور پانی ڈالا جائے تو کیا ہوگا؟ بولیے میرے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ پانی جو اور ڈالیں گے کہاں جائے گا؟ گرے گا. اپنے ارد گرد کی اپنی قریبی جگہ کو تر کرے گا. یہیں گرے گا نا، کہیں دور دریا کی جانب تو جا کے نہیں گرے گا. آپ اس میں پانی ڈالیں گے تو وہ پانی اسی جگہ کو تر کرے گا. ابھی بھی تھوڑا سا گر گیا، میں نے نہیں گرایا. تو وہ اسی جگہ کو تر کرے گا جو جگہ اس گلاس کے قریب ہے، جو جگہ اس گلاس کے ساتھ ملی ہوئی ہے. اسی کو عربی میں بول دوں، جو جگہ اس گلاس کے ساتھ متمسک ہو گئی ہے.
اب جب ہم نبی اور آل نبی پر رحمت خدا کی دعا مانگیں گے، خدا انہی پہ رحمت فرمائے گا جنہوں نے آل محمد کے دامن سے تمسک کر رکھا ہے۔ مثال میں نے دینی تھی وہ دے دی، اب جلدی سے سمجھ لیجئے جو میرے نبی نے فرمایا کتنا حقیقت کے قریب لے گئے نبیوں کے سردار۔ فرمایا جو مجھ پر اور میری آل پر 1 مرتبہ صلوات پڑھتا ہے، اللہ 10 مرتبہ اس مومن پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ مل کے درود پڑھیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ توجہ ہے میرے ساتھ احباب گرامی، اللہ درود پڑھنے والوں پہ رحمت فرماتا ہے لیکن شارٹ کٹ والوں پر نہیں۔ وہ جو شارٹ کٹ میں صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے گزر جاتے ہیں، لا تصلوا علیہ صلاۃ البترا، اس سے آگے نہ بڑھوں کہ انشاءاللہ زندگی باقی تو یہیں سے کل کو بات شروع کریں گے۔ توجہ ہے آپ کی؟ بس اتنا عرض کر رہا ہوں کہ رحمت خدا ان کے لیے ہے جن پہ وہ ہستیاں راضی ہیں، جن کے لیے نبی نے فرمایا جن سے یہ راضی ان سے میں راضی۔ جن پہ وہ ہستیاں راضی ہوں ان پہ نبی بھی راضی، انہی پہ خدا بھی راضی۔ اور اگر وہ ہستیاں میرے گھر میں رہنے والے کچھ بزرگوں کے بارے میں کہہ دیں کہ اگر یہ تم سے راضی ہیں تو ہم اہل البیت تم سے راضی ہیں، تو پھر ان ہستیوں کی تابعداری بھی تو لازم ہے نا۔ وہ ہستیاں کہہ دیں کہ اگر تمہارے والدین تم پہ راضی ہیں تو ہم راضی ہیں، اور فرما دیں وہ سچا حسینی نہیں جو بوڑھے باپ کو گالی دے۔ یہ تو میں نے بہت بڑا جملہ کہہ دیا، معصوم تو نہیں پسند کرتے جو بوڑھے باپ کی جانب آنکھ اٹھا کے بدتمیزی سے دیکھے۔ فرمایا حسنین کے نانا نے من نظر الیہما غاضبا وہما ظالمان لن یقبل اللہ صلاتہ وصیامہ، جس نے اپنی ماں یا اپنے باپ کی جانب غصے کی نگاہ سے دیکھا، نہ ایسے نمازی کی اللہ نماز قبول کرتا ہے، نہ ایسے روزے دار کا اللہ روزہ قبول کرتا ہے۔ کتنے واقعات کہ یہ تو پورے عشرے کا مضمون ہے، میں تو فقط تبلیغ حق کے لیے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کوئی جوان جا کے اپنے والدین سے معافی مانگ لے، ہو سکتا ہے مجلس حسین میں آنے والا کوئی جوان اپنے والدین کی خدمت کا جذبہ لے کے اٹھے۔ اس لیے ماں باپ کو راضی کر، والدین کا بڑا احسان ہے۔ آج اگر تو ولائے علی پہ ناز کرتا ہے، اگر آج تو عزائے حسین کو خزانہ سمجھتا ہے، کیا ولائے علی پہ ہمیں فخر ہے یا نہیں؟ جسے جسے علی کی ولا پہ فخر ہے مل کے نعرہ حیدری۔ یہ علی کی ولا، یہ حسین کی عزا ہمیں دنیا کے کسی کالج، دنیا کی کسی یونیورسٹی، دنیا کے کسی انسٹیٹیوٹ نے نہیں سکھائی، ماں باپ نے گھٹی میں پلائی۔ والدین کافر بھی ہوں تو توہین جائز نہیں۔ ان والدین کا کتنا مقام ہوگا جنہوں نے تجھے علی علی کرنا سکھایا، جو تیری انگلی پکڑ کر حسین کے فرش عزا پہ لاتے رہے، حلقہ ماتم میں پہنچاتے رہے۔ بڑا مقام ہے، نہ کر توہین والدین کی، اکرام کر، عزت کر۔ بس ایک جملہ، زیادہ وقت نہیں ہے، آنے والے دن مصائب کے دن ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں وہ بندہ بڑا، بے شک جتنے اونچے منصب اور عہدے پہ ہو، پہلا فرمان تو یہ ہے نا، تو صدر بن جا، تو وزیر اعظم بن جا، تو شہنشاہ بن جا، تو بادشاہ بن جا، تو مجتہد بن جا، اگر تو محفل میں بیٹھا ہو، تیرا باپ آ جائے اسی محفل میں، تجھ پہ لازم ہے کھڑے ہو کر اپنے باپ کا استقبال کر، بتا کہ یہ میرا والد ہے۔ بدبخت ہے وہ اونچے منصب اور عہدے والا
جس سے بات کرنے کے لیے ماں باپ کو پہلے لفظ جوڑنے پڑے کہ کہیں ہمارا نواب بیٹا ناراض نہ ہو جائے، انہوں نے تجھے بولنا سکھایا تھا، کچھ تو ان کا لحاظ کر۔ ہاں یہی حقیقت ہے۔ ٹھیک ہے، آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ جب ہم زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں مولانا صاحب کوئی ایسی باتیں کرتے ہیں، کیا کروں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب ہم مر جائیں نا تو اس وقت حسین ہمیں کہہ دیں کہ یہ میرا سچا عزادار ہے۔ ایک بندہ اگر پورا 1 سال تک نبی کی قیادت میں غزوے میں حصہ لے، جنگ لڑے کافروں سے، ایک پورا سال جنگ لڑنے والے کا اجر ہے، دوسرا اس کا اجر ہے جو 24 گھنٹے 1 دن اور رات اپنے ماں باپ کی خدمت میں گزارے۔ فرمایا جو پورا سال جنگ لڑے اس کا ثواب تھوڑا ہے، جو 24 گھنٹے ماں باپ کی خدمت کرے اس کا ثواب زیادہ ہے۔ جو احترام اور محبت سے ایک نگاہ ماں اور باپ کے چہرے پہ ڈالے، ماں یا باپ کے چہرے پر، اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مولا مانا ہے تو پھر مولا کا حکم بھی مان۔ اور مولا کیسے مانتے ہیں؟ مولا کا صرف نعرہ نہیں، مولا مانا ہے تو تیرا عمل بولے کہ تیرا مولا حسین ہے، تیرا کردار بولے کہ تیرا مولا حسین ہے، تیرا اخلاق بولے کہ تیرا مولا حسین ہے۔ اور اگر یہی بات سیکھنی ہو تو پھر سیکھ عقیل کے لال سے۔ پھر یہی بات سیکھ عقیل کے لال سے۔ زیادہ وقت نہیں ہے، بس اتنا عرض کر رہا ہوں، کتنا مجبور تھا مسلم بن عقیل، سر سے لے کے پاؤں تک زخمی بھی تھا، قیدی بھی تھا، اکیلا بھی تھا، پردیسی بھی تھا، غریب الوطن بھی تھا، اللہ راسی بھی تھا۔ دیکھیے گا میری جانب چند جملے ذکر مصائب کے، میرے مولا کو ان کے وکیل کا پرسہ پیش کرے۔ میں نے کہا زخمی تھا، معمولی زخمی نہیں تھا۔ کچھ لوگ گھوڑوں پہ سوار ہو کے تلوار اور نیزے مارتے تھے، کچھ لوگ دور کھڑے ہو کر تیر چلاتے تھے، کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگی تھی وہ گھروں کی چھتوں پہ چڑھ کے تیر مارتے تھے۔ اور صرف یہ مرد لوگ نہیں بلکہ کوفے کی بد کردار عورتیں گھروں کی چھتوں پہ چڑھ کے جناب مسلم کو پتھر مارتی تھی، اور جناب مسلم فرماتے تھے کچھ تو حیا کرو، ایسے تو کافروں کو بھی نہیں مارا جاتا، اجرکم علی اللہ، ایسے تو کوئی کافروں کو بھی نہیں مارتا، میں تو تمہارے شہر میں مہمان ہوں، میں تو تمہارے رسول کے خاندان کا فرد ہوں۔ لیکن بہت مارا گیا مسلم کو، اتنے زخمی تھے، ہونٹ کٹ چکے تھے، دانت ٹوٹ چکے تھے، قیدی اور دشمن کا دربار۔ کسی نے کہا امیر کو سلام کیوں نہیں کرتا؟ پوری جرت کے ساتھ جواب دیا، مالی امیر سوی الحسین، میرا ایک ہی امیر زینب کا ویر۔ اجرکم علی اللہ، کوشش کرنا کہ پرسہ ہو جائے۔ 2 آنسو میرے مولا حسین کی بارگاہ میں ان کے وکیل کے پرسے کی نیت سے ادا ہو جائیں۔ صاحبان کیا فرمایا؟ میرا ایک ہی امیر زینب کا ویر، حسین کے سوا میرا کوئی امیر نہیں۔ مجھے نہیں معلوم اس موقع پہ حسین نے دعا دی یا حسین کی اجڑی ماں زہرا نے دعا دی۔ اے عالم پردیس میں حسین کو امیر کہنے والا، آج کے بعد قیامت تک تیرے نام کے ساتھ امیر لکھا جاتا رہے گا اور میرا حسین غریب کہلائے گا۔ عزادارو، روایات کے جملے ہیں، جناب مسلم جتنے بھی مجبور تھے، سینہ تنا ہوا تھا۔ جو پرسہ دینا چاہتا ہے اب توجہ کرے گا، سینہ تنا ہوا تھا، دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر رہے تھے، لہجے میں گرج تھی۔ اسی دربار میں تقریباً 1 مہینے کے بعد 12 محرم کو قیدی بن کے آیا میرا مولا سجاد۔
میرے مولا کی کمر جھک گئی تھی، نظر زمین پر تھی۔ ایک چاہنے والا آگے بڑھا اور اس نے آ کے عرض کی، مولا مسلم قیدی بن کے آیا تھا، وہ تو امام بھی نہیں تھا، لیکن سینہ تنا ہوا، کمر اٹھی ہوئی، نگاہیں دشمن کی نگاہوں میں، مولا آپ کی نگاہیں زمین پر کیوں ہیں؟ مولا آپ کی نظر، آپ کی کمر جھک کیوں گئی ہے؟ فرمایا تو نے انصاف نہیں کیا، مسلم اکیلا تھا، میرے ساتھ علی کی بیٹیاں، اجرکم اللہ، میرے ساتھ علی کی بیٹیاں ہیں، اور میں غیرت سے مجبور ہوں، اجرکم اللہ۔ احباب گرامی، جناب مسلم نے اس عالم پیاس میں پانی طلب کیا، پہلے تو انکار ہوا، اور پھر جب پانی ملانا 2 بار کوشش کی، لیکن پانی نہ پی سکے کہ ہونٹ کٹ گیا تھا اور پھر دانت ٹوٹ کے پیالے میں گر گئے تھے۔ شاید کربلا والوں سب کی قسمت میں پیاسی شہادت لکھی تھی، لیکن میں کہتا ہوں مسلم تو پھر بھی خوش نصیب ہے۔ مسلم تو نے پانی مانگا، تجھے مل تو گیا نا۔ ذرا آنا عاشور کے دن کربلا، حسین کے ہاتھوں پہ 6 مہینے کا بچہ تھا، اور جس کا گلا سوکھا ہوا تھا، اور جس پہ حالت لذا طاری تھی۔ حسین نے اپنے علی اصغر کے لیے 1 گھونٹ پانی کا مانگا، جواب میں ظالموں نے 3 پھلوں والا تیر جوڑا۔ اجرکم اللہ۔ جناب مسلم کی سزائے موت کے آرڈر جاری ہوئے۔ اب غریب نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا، ہے کوئی میں غریب الوطن کی وصیت سننے والا؟ بڑی مشکل سے ایک شخص آگے آیا۔ جناب مسلم نے 3 وصیتیں فرمائیں۔ فرمایا پہلی وصیت، تمہارے شہر میں آ کے 700 درہم کا مقروض ہو گیا ہوں، میری شہادت کے بعد میری تلوار اور زرہ بیچ کے میرا قرض ادا کرنا۔ دوسری وصیت فرمائی، ذرا مجبوری کا اندازہ لگانا، فرمائے دشمن کے دربار میں کھڑے ہو کے کہہ رہے میری شہادت کے بعد احترام سے میرا جنازہ وصول کر کے دفن کر دے۔ اجرکم اللہ، احترام کے ساتھ میرا جنازہ وصول کر کے دفن کر دینا۔ اور تیسری وصیت فرمائی، کوئی تیز رفتار قاصد بھیجنا جو میرے مولا حسین کی بارگاہ میں جائے۔ میں نے مولا کو خط لکھ دیا ہے، مولا زینب جیسی بہنوں کو لے کے کوفہ آ رہے ہیں، قاصد جا کے بتائے مولا تیرا سفیر کہتا تھا کوفہ تیرے لائق نہیں ہے، کوفہ تیری بہنوں کے لائق نہیں ہے، مولا بہنوں اور بیٹیوں کو لے کے کوفہ کا رخ نہ کرنا۔ اجرکم اللہ۔ وصیتیں تمام ہوئیں، 2 جملوں کی اجازت چاہتا ہوں۔ دارالامارہ کی چھت، مسلم کا جھکا ہوا سر، ظالم کی تلوار بلند۔ اب علامہ صادق حسن فرماتے ہیں میرے مولا جناب مسلم کو موقع جو ملانا، 1 مرتبہ جنگلوں کا رخ کیا، صحراؤں کا رخ کیا، اور کیا کہا؟ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ فرمایا اکبر کا بابا میرا آخری سلام۔ بڑا دردناک منظر تھا، حسین کے امامے کے پیچ کھول کے گلے میں آ گئے تھے۔ میرے مولا نے کوفے کا رخ کر کے فرمایا وعلیک السلام یا اخی الغریب، او میرا پردیسی بھائی، او میرا اکیلا بھائی، میں غریب کا بھی سلام۔ یہ سلام کا جواب جب غازی عباس نے سنا، مولا کے قدموں پہ ہاتھ لگایا، مولا پردیس میں کس کے سلاموں کے جواب دے رہے ہو؟ فرمایا مجھے مسلم نے آخری بار سلام کیا ہے۔ اب جو مسلم کا نام آیا تڑپ اٹھا غازی عباس، جو غازی کے مرید بیٹھے ہو، مولا کے
کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، فرمایا تجھے تیری ماں کی چادر کا واسطہ، مجھے کوفہ پہنچا۔ فرمایا غازی جنگ نہیں کرنی، تلوار کو ایک جانب پھینکا، فرمایا مولا جنگ نہیں کرتا تو غازی کوفے جا کے کیا کرے گا؟ فرمایا مولا دارالامارہ کی چھت اونچی ہے، مولا فرش پکا ہے، فرش پہ بیٹھوں گا، جھولی بناؤں گا، مسلم کا سر قلم ہوگا، جھولی میں اٹھاؤں گا۔ عزادار علماء پڑھتے ہیں، فرمایا غازی دوسرا منظر دیکھ۔ اب جو دوسرا منظر دیکھا، ایک کالے برقے والی بی بی تھی، برقے کا دامن پھیلا کے کہتی تھی آؤ میرے غریب کا وکیل، تجھے لینے ماں زہرا آ گئی۔ اجرکم اللہ شہر کے باسی ہو، اتنا کہتا ہوں خدا نہ کرے اگر روڈ پہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور حادثے میں اس کی موت ہو جائے، کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے آواز بلند ہوتی ہے بندہ مر گیا ہے جلدی کرو، کوئی جاؤ چارپائی لے آؤ، آ جاتی ہے چارپائی، اب آواز آتی ہے کپڑا لے آؤ۔ کتنا غریب تھا مسلم، ادھر سر کٹا، دھڑ اور سر زمین پہ آیا، آواز آئی رسیاں لے آؤ۔ کبھی کوفے کا وہ بازار، کبھی کوفے کا وہ بازار، جب 12 محرم کو سید زادیاں قید ہو کے کوفہ پہنچی، مسلم کی بیٹیوں نے کہا مولا سجاد ہمیں بابا کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا وہ دیکھو صدر دروازے پہ تمہارے بابا کا سر۔ السلام علیکم۔ اے بھائی جان میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی، یہ تو آپ کو پتہ ہے بھائی پہلی محرم کو محتمم امام بارگاہ جعفریہ بکھر نذیر الحسن خان کو نظر بند کیتا گئی ہے، مولد آزاد آ رہی پہلی دفعہ وہ سارے بھی شامل کو نہیں تے سارا انتظام اسے دے کھاتے چھوندا آئی تے میں کوئی عالم یا مولی کونا تو اگر میری گالی کوئی چنگیاں نہ لگیں تو میں معذرت کرے ساں تے اے تساں مستورات حضرات تھوڑا عجیب انتظام کیتا ہے کیونکہ اساں پریشانی دے عالم وچ ہیں، پورا خاندان پریشانی دے وچ ہے، جو بے گناہ وہ ڈھکا ہوئے دوجی دفعہ ڈھکیندا پہ بے گناہ محلے والے جڑے سارے ہن تساں اے رل کے دعا منگو مولا پنجدن پاک دا صدقہ ایم حرم الحرام دا صدقہ اللہ تعالیٰ ان دی جلد رہائی کرے تے اللہ تعالیٰ جڑے اتھوں دے سارے امن کمیٹی دے ممبران ہیں اللہ تعالیٰ انہوں کو ہدایت دے وے جو این شیعہ حضرات کو میں بے آسرہ نہ چھوڑیں، انہوں دا حق بندا ہے شیعہ دے معاملات ہونے وہ خود حل کریں کیونکہ شیعہ سنی دا کوئی تنازع نہیں، اے تھا آپا سے مقصد شیعہ دا آپا سے تھوڑا بڑا ایڈا کوئی زیادہ رولا کونی جیرا اچھالا ویندے